بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين والله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من هذا الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین کرام، علماء و فضلاء کرام، آپ کے درمیان پہلی بار گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. بزرگان تشریف فرما ہیں اور کتنے ایسے جو میری نظر میں ہیں اور دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ تقریباً جتنی عمر ہوگی میری اتنی عمر جو ہے ان کو صرف اس لائن میں آئے ہوئے ہوگی. اکثر بزرگان ہیں، بہرحال عوام کے درمیان گفتگو کر لینا یہ قدر راحت ہے، تھوڑا آسان ہے، لیکن طلاب اور علماء کرام کے درمیان گفتگو کرنا یہ بہت ایک سخت مرحلہ ہے. لہذا میں اپنے بزرگان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بات جو میں غلط کہہ جاؤں سہون یا مدن میری اصلاح کر دیے گا، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ آج نہیں تو کل غلطی پکڑی ضرور جائے گی. کیا بات ہے. اگر اپنے اصلاح کریں وہ زیادہ بہتر ہے بدرجے کے غیر اصلاح کریں. اور ہمارا فرض بھی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ایک سال کے بعد اصلاح کریں کہ بھائی تم نے فلاں جگہ پہ وہ مجلس پڑھی تھی، وہ اس جگہ پہ تم نے یہ غلط پڑھا تھا. نہیں، جیسے ہی مجلس پڑھ کے اترے، میں اپنے خود کی بات کروں، جیسے میں مجلس پڑھ کے اتروں آپ جو غلطیاں ہیں مجھے بتائیے، زیادہ یعنی دیر نہ ہو. ایسا نہ ہو، یاد رکھیے گا عزیزو کہ اگر شاخ ہری ہے تو اسے آپ جدھر موڑنا چاہیں وہ مڑ جاتی ہے، لیکن یہی شاخ اگر سوکھ گئی تو آپ موڑنا چاہیں گے مڑے گی نہیں، ٹوٹ ضرور جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل. بہرحال جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ لیل کی 12ویں اور 13ویں آیت، جس میں پروردگار عالم اپنے اختیارات کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی. بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور آخرت کا اختیار کل بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. لہذا اگر تمہیں نجات چاہیے تو تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، تمہیں اس کو آئیڈیل ماننا پڑے گا کہ جسے ہم اپنی طرف سے ہادی بنا کے بھیجیں گے. اور یہ پروردگار کا امتیاز تھا کہ جب اس زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، پروردگار نے انسانوں کی خلقت سے پہلے رہنما اور ہادی کی خلقت کی. یہ پروردگار کا امتیاز تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز قیامت کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، پروردگار میں اس وقت آیا تھا کہ جس وقت کوئی ہادی نہیں تھا. پروردگار خالق الانسان ہے، پروردگار جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں. لہذا پروردگار نے پہلے ہادی بھیجا ہے، پھر ہدایت پانے والوں کو بھیجا ہے. لہذا اگر آپ کو نجات چاہیے، اگر تمہیں نجات چاہیے، جنت کا راستہ چاہیے، تو تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، تمہیں اس کی اتباع کرنی پڑے گی.
کہ جسے ہم ہادی بنا کے بھیج رہے ہیں، نہ کہ اس کی اتباع کرو کہ جس کو تم ہادی بنا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اگر نجات چاہیے تو اسے ہادی مانو کہ جسے ہم ہادی بنا کے بھیج رہے ہیں، اسے نہیں کہ جسے تم خود بنا رہے ہو ہادی۔ جسے تم ہادی بناؤ گے وہ بے حیا ہوگا، جسے ہم آج ہادی بنائیں گے وہ حیادار ہوگا اور معاشرے کو باحیا بنائے گا۔ جسے تم ہادی بناؤ گے وہ ہو سکتا ہے وہ فوش بکے، وہ گالیاں دے، لیکن جسے ہم ہادی بنا کے بھیجیں گے جب وہ دست رسالت پہ آئے گا تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا، یا رسول اللہ کیا سناؤ، تورات سناؤ، زبور سناؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جسے تم ہادی بناؤ گے، جسے تم ہادی بناؤ گے وہ جاہل پیدا ہوگا، جسے ہم ہادی بنا کے بھیجیں گے اس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہوگا۔ جسے تم ہادی بناؤ گے، جسے تم ہادی بناؤ گے اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہتا ہوا بھی نظر آئے گا، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جسے مسلمانوں نے، انسانوں نے خود خلیفہ بنایا، ہادی بنایا، وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا بھائی ہمیں راستوں کا علم نہیں ہے، ہم سے زیادہ عرب کی عورتیں جانتی ہیں، لیکن جسے خدا نے ہادی بنا کے بھیجا وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا بات ہے یا علی، بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تمہیں اس ہادی کو فالو کرنا پڑے گا، اس ہادی کی اتباع کرنی پڑے گی کہ جسے ہم ہادی بنا کے بھیج رہے ہیں، نہ کہ تم ہادی بنا رہے ہو۔ اور پروردگار نے انسانوں کی ہدایت کے لیے وہ اہتمام رکھا، اور ایک سے ایک ہادی بنا کے بھیجے۔ کبھی آدم کو ہادی بنا کے بھیجا، کبھی نوح کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، کبھی شیس کو بھیجا، کبھی سلیمان کو بھیجا، بھیجتا رہا یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد و آل محمد۔ کا دور آیا۔ زیادہ باتیں عرض نہیں کرنی، ساری چیزیں اظہر من الشمس ہے، ساری چیزیں وہ جاہلیت کا دور جو تھا، کیسے زمانے میں کس سوسائٹی میں رسول بنا کر کے بھیجے گئے، وہ اتنا جاہل دور تھا کہ جہاں پر 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، 360 خداؤں کو مانا جاتا تھا، وہ اتنا جاہل دور تھا کہ حلوے کا خدا بناتے تھے اور جب بھوک لگتی تھی تو اسی خدا کو کھا جاتے تھے۔ وہ اتنا جاہل بھرا دور تھا، وہ اتنا جہالت بھرا دور تھا کہ جہاں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ اتنا جہالت بھرا دور تھا کہ جہاں انسانوں کی ویلیو نہیں تھی، انسانوں سے زیادہ جانوروں کی ویلیو تھی۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی غلام مر جائے تو اس کا سوگ نہیں ہوتا تھا، اگر جانور مر جائے کسی مالک کا تو اس کا سوگ منایا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں، اس سماج میں پروردگار نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور پروردگار نے ایک ہندوستان کے الہ آباد کے مشہور خطیب، خدا غریب رحمت کرے، مولانا ابوالقاسم صاحب مرحوم، ان کا ایک بہترین جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے رسول کو ایسے معاشرے میں بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، آپ یوں سمجھ لیں کہ پروردگار نے، انہوں نے مثال دی، پروردگار نے رسول سے کہا ہے رسول تمہیں کوئلے کے کان میں جانا ہے، سفید لباس پہن کر کے جانا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے سفید لباس پر کوئی دھبا نہ آئے، تمہارے سفید لباس میں کوئی دھبا نہ آئے۔ رسول اللہ اس کوئلے کی کان میں گئے اور جانے کے بعد رسول اللہ نے اس میں سے کوہ نور جیسے ہیرے کو باہر نکالا، جو ہمارے سامنے سلمان بن کے ظاہر ہوا، ابو ذر بن کے ظاہر ہوا، مقداد بن کے ظاہر ہوا، عمار بن کے ظاہر ہوا۔ صلاۃ علی محمد و آل ایسے ہدایت کی رسول نے اس طریقے سے لوگوں کو بنایا، اس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کی کہ لوگ گرویدہ ہو گئے رسول پہ، اخلاق کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اخلاق کا کلمہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول اکرم
مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا میرے گناہ کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ میرے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے، میں نے گناہ بہت زیادہ کیے ہیں۔ رسول اکرم رحمت للعالمین کا پیکر ہیں، رسول نے کہا یہ بتا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں کہ بارش کے قطرات؟ اس نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، سوچنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ رسول اللہ نے پھر کہا یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں کہ زمین کے ذرات؟ آج زمانہ اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنا ڈیولپ ہو چکا ہے، لیکن کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہو سکی جو زمین کے ذرات کو گن سکے۔ آپ دیکھیں کہ وہ رسول کے سامنے آ کر کے کیا کہہ رہا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں۔ یہ بھی ایک بہت عظیم چیز ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر، انسان کا اپنے گناہ پر نادم ہونا، یہ بھی ایک عظیم چیز ہے۔ وگرنہ ایسے مل جائیں گے کہ جو گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نہیں، یہ شخص آیا کس کے سامنے ندامت کا اظہار کر رہا ہے؟ جو پیکر رحمت للعالمین ہے، جیسے پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ رسول نے کہا یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا زمین کے ذرات؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ پھر رسول نے کہا یہ بتا تیرے گناہ بہت ہے، تیرا گناہ بہت بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ تیرا گناہ بہت بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ چپ ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت، بے شک اللہ کی رحمت۔ اس کی رحمت کا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی اسے محصور نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے کہا اچھا یہ بتا کہ تو یہ جو اصرار کر رہا ہے بار بار کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے، آخر تو نے کیا کیا ہے ایسا؟ بہت توجہ، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن اس حقیر کی ایک کوشش ہے۔ وہ شخص بیان کرنے لگا یا رسول اللہ میں پیشے سے ایک تاجر ہوں، میرا پیشہ تجارت ہے، میں ایک جگہ کا مال لے کر کے جاتا ہوں، دوسرے ملک میں اس کو فروخت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں تجارت پہ جا رہا تھا، میں نے اپنے مال تجارت کو اپنے اونٹ پر، اپنے ناکے پر حمل کیا اور اس کے بعد آمادہ سفر ہوا، اور میں جس وقت جا رہا تھا اس وقت میری بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اور میں تجارت کے پیشے سے جب گیا شام، 8 یا 10 سال کے بعد میں واپس پلٹ کر کے آیا۔ اب جب پلٹ کر کے آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے آنگن میں ایک بچی ہے جو کھیل رہی ہے، واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا۔ میرے آنگن میں ایک بچی ہے جو کھیل رہی ہے، خدا کی قسم کیسے کیسے نفسوں کو پاک کیا ہے رسول نے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا جب میں تجارت سے واپس پلٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو کھیل رہی ہے میرے آنگن میں نے سوچا کہ ہوگی کوئی پڑوس کی، ہمارے یہاں بھی گاؤں دیہات میں یہی ہوتا ہے کہ آس پڑوس کے بچے آ جاتے ہیں، ہم لوگ ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں، کھیلا کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ہوگی کوئی پڑوس کی بچی، وہ چلی جائے گی ابھی، لیکن شام ہو گئی، سورج ڈھل گیا، رات آ گئی، دسترخوان بچھاؤ، میں نے دیکھا کہ وہ بچی جو دوپہر میں میرے آنگن میں کھیل رہی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی ہے۔ میں نے اپنی زوجہ کو بلایا، میں نے کہا یہ کون بچی ہے، یہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ زوجہ نے کہا آپ کو یاد ہے جب آپ جا رہے تھے سفر تجارت پر تو اس وقت میں حاملہ تھی؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا یہ ہماری ہی بچی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس وقت تو برداشت کر لے گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کل جب اپنے دوستان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا تو کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی مجھے کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ میرے گھر میں ایک بچی ہے جو ابھی زندہ ہے، جو ابھی زندہ ہے، کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی مجھے۔ خیر کھانا کھایا ہم لوگوں نے،
بچی اپنے ماں کے ساتھ الگ لیٹی، میں ایک اپنے حجرے میں الگ لیٹا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو میں اٹھا اور چپکے سے میں نے بچی کو جگایا، اپنی بیٹی کو جگایا، اور جگانے کے بعد اس کی انگلی پکڑی اور ہاتھ میں ایک کدال یا پھاوڑا لیا، اور لے جانے کے بعد ایک صحرا میں گیا۔ میں بچی ہے، چھوٹی ہے، 8-10 سال کی بچی، اسے تو یہ پتا ہے کہ یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے باپ ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن سوچئے کیا زمانہ تھا وہ کہتا ہے رات گزری، آدھی رات گزری، میں اٹھا اور لے کر کے گیا اپنی بچی کو، اور بچی کو کنارے کھڑا کیا اور ایک گڈھا کھودنے لگا۔ میری بچی کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی تھی، بہت توجہ، میری بچی کھڑی ہو کر کے دیکھ رہی تھی۔ جب گڈھا کھود لیا میں نے تو میں نے اپنی بیٹی کو اسی گڈھے میں لٹایا اور زندہ دفن کرنے لگا۔ میری بچی چلا رہی تھی کہ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں۔ عزیز و انصاف سے بتائیے، وہ معاشرہ جہاں پر عورتوں کو باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، وہ معاشرہ جہاں پر عورتوں کو باعث ذلت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں رسول نے اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ کی تعظیم کر کے بتا دیا، دیکھو بیٹی اگر سیدہ جیسی ہو تو باپ کے لیے باعث ننگ و عار نہیں ہوا کرتی، بلکہ باپ کے لیے باعث افتخار ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اس طریقے سے لوگوں کو ہدایت کی ہے، اور یہی رسول ہیں۔ جب جا رہے ہیں تو اپنے بعد علی کو ہادی بنا کے جا رہے ہیں، اور ہادی بنا کر اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہادی بنا کے بھیج رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ لہذا جو کمالات، جو صفات رسول میں ہیں، وہی کمالات و صفات علی میں بھی ہونے چاہیے۔ بس ایک واقعہ، شاید میں نے اس کو عرض کیا تھا، بس جلدی جلدی ایک واقعہ، ایک صلاۃ پڑھ محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ فتح خیبر کے بعد جب مال و اسباب مسلمانوں کو ملا اور سب کے حصے میں اچھا خاصا مال و اسباب آیا، اچھے خاصے مالدار ہو گئے لوگ فتح خیبر کے بعد، مولائے متقیان ہیں جو اپنے حصے کا مال، جو اپنے حصے کا جو اپنے حصے کا مال غنیمت لے کر کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا، اور میں نے دوستان کے سامنے بھی عرض کیا ہے۔ اپنے حصے کا مال غنیمت لے کر کے مولائے متقیان مدینے واپس جا رہے ہیں۔ ادھر مدینے کے فقراء مساکین کو پتہ چل گیا کہ خیبر فتح ہو چکی ہے اور مال غنیمت مل رہا ہے، اور کافی مقدار میں مل رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک دو درہم مل رہا ہے، کافی مقدار میں مل رہا ہے۔ اب مدینے کے فقراء مساکین نکلے خیبر کی طرف تاکہ ہم بھی کچھ مال غنیمت لے سکے۔ مولا متقیان اپنے حصہ مال غنیمت لے کر کے واپس مدینے آ رہے تھے۔ راستے میں فقراء مساکین کے ایک وفد سے، ایک گروہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، ایک گروہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس گروہ کے ایک فرد نے سوال کر لیا، یا علی ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کچھ اہتمام کر دیے، ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کچھ اہتمام کر دیے۔ علی نے جناب قمبر کی طرف دیکھا، قمبر کی طرف دیکھنے کے بعد کہتے ہیں، اے قمبر انہیں روٹیاں دے دو، انہیں روٹیاں دے دو۔ قمبر نے کہا مولا روٹیاں تو دسترخوان میں ہیں۔ علی نے کہا انہیں دسترخوان دے دو۔ بہت توجہ، شاید ایک نئی کوشش ہے، بہت توجہ، اگر سمجھ میں آ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ دسترخوان دے دو۔ کہا یا علی دسترخوان تو ناکے پہ ہیں، کہا ناکہ دے دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہا بات ناکہ تو قطار ہے پوری ناکے کی، کہا پوری قطار دے دو، پوری قطار دے دو۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ جیسے ہی علی نے کہا کہ پوری قطار دے دو،
ابھی تک وہ کمبر جو مہار ناکہ تھامے ہوئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے کیا بات ہے، ناکے کی مہار کو فوراً چھوڑ دیا، ناکے کی مہار کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک سب نے سنا ہوگا آپ نے، یہاں تک سب نے سنا ہوگا آپ نے۔ اب بعض ذاکرین یہ اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے سب کی الگ الگ فکریں ہوتی ہے، کسی کے فکر کو جو ہے کوئی بین نہیں کر سکتا ہے۔ اب بعض ذاکرین کہتے ہیں کہ وہ جب کمبر سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں ناکے کی مہار چھوڑ دی، تو کمبر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بحر سخاوت جوش میں ہے، کہیں علی ناکے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نہ دے دیں، یتیموں کو مجھے بھی نہ دے دیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، علی اس ذات کا نام ہے جو جوش میں ہوش نہیں کھوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، علی اس ذات کا نام ہے جو کبھی جوش میں ہوش نہیں کھوتا ہے۔ اے کمبر پھر تم نے کیوں ناکے کی مہار کو چھوڑا؟ کمبر کہیں گے تمہیں پتا نہیں میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں۔ جب تک علی نے ناکہ ان فقراء و مساکین کو نہیں دیا تھا تب تک وہ جائیداد، تب تک وہ پراپرٹی علی کی تھی، تب تک وہ پراپرٹی علی کی تھی۔ جیسے ہی علی نے کہا ان فقراء و مساکین کو دے دو، اس کا مطلب اب یہ پراپرٹی علی کی نہیں رہی، ان فقراء و مساکین کی رہی۔ لہذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ جو علی کا غلام ہوتا ہے اس کی ہاتھوں میں کسی دوسرے کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ارے اپنے شیعوں سے آ کے سیکھ لیجئے، یہاں دوسروں کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ تو کرتے ہیں، نورون علی نور یہ ہے کہ اس کے اوپر رضا خانہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ھذا من فضل ربی۔ کسی کی جائیداد کے اوپر زبردستی قبضہ کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اوپر قبضہ کر لینا کمال ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کے اوپر قبضہ کر لینا کمال ہے۔ حسین ابن علی جب آئے ہیں کربلا تو مولا کو کتنے دن کل رہنا ہے کربلا میں؟ 2 محرم کو وارد ہوئے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے، کل 8 دن۔ 8 دن میں نماز بھی پوری نہیں ہے۔ اس کے باوجود امام نے زمین خریدی ہے پہلے، خریدی ہے پہلے، یعنی حسین ابن علی کی ذات کو یہ گوارا نہیں کہ کسی غیر کی پراپرٹی میں میں دفن ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اپنے کردار کا لوہا منوایا ہے۔ محرم ہمیں یہی تو سکھاتا ہے۔ محرم کیا ہے؟ محرم ہمیں حسینی بننا سکھاتا ہے۔ حسینی یعنی کیا؟ حسینی یعنی باکردار، حسینی یعنی باکردار۔ محرم کیا ہے؟ میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ محرم کیا ہے؟ محرم لباس تبدیل کر لینے کا نام نہیں ہے، محرم کردار کو تبدیل کر لینے کا نام ہے۔ کربلا ہمیں حر کے راستے پہ چلنا سکھاتی ہے، حرملہ کے راستے پہ چلنا نہیں سکھاتی۔ کیا بات ہے، کیا بات، کربلا ہمیں حر کے راستے پہ چلنا سکھاتی۔ کیسے ہدایت کی امام حسین نے حضرت حر کی کہ وہ حر کہ جو ابھی تک حر تھا اب وہ علیہ السلام ہو گیا ہے، اب عزت سے نام لوگ لیتے ہیں۔ عزت پانی ہے تو در حسین پہ آؤ، عزت پانی ہے تو در حسین پہ آؤ۔ بس عزیزو میں نے مجلس کو تمام کیا۔ مقام ذو حسم ہے، وہاں پر امام حسین کے قافلے کی ملاقات حر کے قافلے سے ہوئی۔ حر ابن زیاد کی طرف سے معین کیا گیا تھا کہ حسین کو روکو۔ آیا ہے، روایتوں میں ہے کہ کیفیت یہ ہے حر کے لشکر کی کہ قریب ہیں کہ حر کے سپاہی پیاس سے اپنا دم توڑ دیں۔
قریب ہے کہ حر کے سپاہی پیاس سے اپنا دم توڑ دیں. سپاہی چھوڑیے، جو جانور جن کے اوپر حر کے سپاہی سوار ہیں وہ بھی تشنا ہے، ان کی زبانیں بھی باہر آ گئی ہیں پیاس کے مارے. میر انیس صلی اللہ مقامو فرماتے ہیں کہ تھی یہی دھوپ، یہی فصل، یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے حر کے رفقا. تشنا کاموں کی وہ حالت تھی کہ ملتی نتیجہ. سخے بھر بھر کے. غلام بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کی کیفیت ایک عجیب کیفیت ہو رکھی ہے. میں بھاگ کر کے گیا حر کے بیٹے کے پاس. جانے کے بعد حر کا حال بتاتا ہوں. بیٹا بھاگ کر کے آیا، کہتا بابا یہ غلام کیا کہہ رہا ہے؟ حر نے کہا بیٹا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. بیٹا کہتا بابا جنت کدھر ہے، جہنم کدھر ہے؟ حر کہتے ہیں یہ جو التش التش کی صدائیں سن رہے ہو نا، اس طرف جنت ہے، جدھر ہم ہیں وہ دوزخ ہے. بس عزیزو تصور شرط ہے، یہ التش التش کی جو صدائیں سن رہے ہو ادھر جنت ہے. حر کا بیٹا کہتا بابا رکے کیوں میں، پھر بسم اللہ. لیکن حر کو یاد ہے کہ لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا تھا میں نے. وہ ندامت ہے. حر کو پتا ہے کہ میں ہی گھیر کر لایا ہوں حسین کو. حر کو پتا ہے کہ یہ جو التش التش کی صدائیں آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں میرا بھی حصہ شامل ہے، میرا بھی ہاتھ ہے. ندامت ہے حر کے ماتھے پر. حر آتے ہیں، روایت میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے ہیں. حر ہے، حر کا بیٹا ہے، بعض اوقات میں غلام اور بھائی بھی ہے. میر انیس کہتے ہیں کہ شہ نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں، حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر. حر نے دیکھا کہ چلے آتے ہیں پیدل شبیر، دوڑ کر چوم لیا پاؤ سرے عرش سریر. شہ نے چھاتی سے لگا کر کہا ہے باتوقیر، میں نے بخشی میرے اللہ نے بخشی تقصیر. ارے میں رضامند ہوں کس واسطے مستر ہے تو، مجھ کو عباس دلاور کے برابر ہے تو. حر آتے ہیں حسین کی خدمت میں، کہا مولا جو خطا ہوئی تھی وہ معاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حسین کہتے ہیں حر میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا. لیکن حسین نے ایک شکوہ کیا، اے میرے بھائی حر، جب تم ہم سے ملے تھے ہمارے دشمن تھے، ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، سیراب کیا تھا، اب ہمارے مہمان بن کے آئے ہو، ہائے قریبی زہرا کے لال کی کہ ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ تمہیں میں پانی دے سکوں. ایک مرتبہ حر کہتا ہے اے مولا میں چاہتا ہوں میرا لال میرے سامنے ایڑیاں رگڑے. ہاں عزیزو، حر کے بیٹے کو امام حسین نے جنگ کی اجازت دی. ایک مرتبہ حر کا بیٹا آتا ہے، جنگ کرنا شروع کرتا ہے. فوج اشقیاء میں شور برپا ہوا، ارے یہ ابھی ہمارے درمیان تھا، ہماری ہمت کو توڑ کے گیا ہے. ایک مرتبہ حر کے لال کو فوج اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیرا. ارے حر کا نور نظر فوج اشقیاء نے قتل کر دیا. حر کا نور نظر زین سے زمین پہ آیا، آواز دی بابا جان ارے سلام آخر کو قبول کیجئے. ہائے کیسا امام میرا. روایت بتاتی ہے کہ ارے حر سے پہلے حر کے بیٹے کے اوپر میرا امام پہنچا. حر سے پہلے ہاں عزیزو امام پہنچتے ہیں حر کے بیٹے کے جنازے پہ. بس آخری روایت آپ کی رحمت تمام. امام پہنچتے ہیں حر کے بیٹے کے جنازے پر. حر کے بیٹے کا جنازہ اپنے زانوں پہ رکھا. اب وہ نزدیک گھڑی آئی کہ حر کے بیٹے نے آخری ہچکی لی، اس دنیا سے پرواز کیا. اب حر یہ چاہتا ہے کہ پڑھ کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھا لے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے حر، ارے کیا غضب کرتا ہے، کہیں بوڑھا باپ ارے جوان بیٹے کی لاشیں اٹھائے. میں کہوں گا اے حسین، ارے یہی کربلا کا میدان ہوگا. ارے علی اکبر کا لاش
موت سے نہ اٹھے گا حسین صدا دیں گے۔ اے بنو ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشن